کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ 1940 میں قرارداد لاہور کی منظوری کے بعد قائد اعظم کی بے لوث قیادت میں 7 سال کی مختصر مدت میں ایک آزاد وطن کا حصول عطیہ خداوندی کی صورت میں ممکن ہو گیا، جو 20ویں صدی کے وسط میں رونما ہونے والے ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ ناظرین، 23 مارچ 1940 کو اسلامیہ ہند کے قائدین نے اسی مقام پر قرارداد پاکستان کی منظوری دے دی، جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو 27ویں رمضان کی شب قیام پاکستان عمل میں آیا۔ کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ قائد اعظم کی ولولہ انگیز تقاریر، ان کا بلند کردار اور ان کی کرشماتی شخصیت نیز پاکستان کو اسلام کی عملی تجربہ گاہ بنانے کی خواہش در حقیقت مسلمانان ہند کے جذبوں کی عملی تعبیر تھی، جس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کر دی۔ کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ Love for freedom, fraternity and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation and Hindu domination. 100 millions of Muslims will never agree merely to a change of master. 1945 میں عید کے موقع پر مسلمانان برصغیر کو اپنے خوابوں کی تعبیر، نئی ریاست کے ضابطۂ حیات کے بارے میں قائد اعظم یہ پیغام دیتے ہیں: جہلا کے سوا ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن کریم مسلمانوں کا عمومی ضابطۂ حیات ہے، جو ایک دینی، معاشرتی، سول، تجارتی، عسکری، عدلیہ اور فوجداری معاملات کا ضابطہ۔ یہ مذہبی رسومات سے لے کر روزمرہ زندگی کے معاملات تک، نجات روح سے لے کر صحت جسم تک، اخلاقیات سے جرائم تک، دنیاوی سزا سے لے کر عاقبت کی سزا تک، لوگوں کے اجتماعی حقوق سے لے کر انفرادی حقوق تک تمام معاملات پر حاوی ہے۔ تاج برطانیہ کے ساتھ 1945، 1946 اور 1947 میں آزادی ہند کے لیے منعقد ہونے والے مذاکرات میں قائد اعظم اپنے اصولی اور نظریاتی موقف پر جبل استقامت ثابت ہوئے۔ بالآخر انگریز سرکار 562 ریاستوں پر مشتمل برصغیر کو بھارت اور پاکستان کے نام سے 2 ریاستیں بنانے کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس طرح رمضان المبارک کی 27ویں شب اور شب براءت کو دنیا کے نقشے پر ایک نظریاتی منفرد ریاست کا وجود منصہ شہود پر آ گیا، اور جو قائد اعظم محمد علی جناح مملکت خداداد پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا حلف اٹھاتے ہیں۔ آئین پاکستان قانون ساز اسمبلی کے ذریعے ابھی پایہ تکمیل کو پہنچنا ہے۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں کہ کس شکل میں یہ مکمل ہوگا، لیکن مجھے یقین کامل ہے کہ یہ جمہوری
اور اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ اسلامی اصول جو 1300 سال قبل وضع کیے گئے تھے وہ آج بھی قابل عمل ہیں۔ بالآخر اسلامی جمہوری آئین کے بارے میں قائد اعظم کا یہ خواب اس وقت شرمندہ تعبیر ہوا جب 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا۔ مارچ 1940 میں مسلم لیگ نے لاہور ریزولوشن پاس کیا۔ اس ریزولوشن کو پاکستان کا نام ہندو اخباروں نے دیا۔ قائد اعظم مارچ 1940 سے پہلے لفظ پاکستان کے استعمال میں بڑے محتاط تھے، لیکن جب ہندو اخباروں نے پاکستان کا ہوا کھڑا کیا تو وہ اس ناؤ کے ملاح ہو گئے۔ انہوں نے اس لفظ کو اس گرمجوشی سے اپنایا کہ پاکستان اور قائد اعظم ہم معنی ہو گئے۔ ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ لاہور کے میاں فیروز الدین احمد نے بیرسٹر محمد علی جناح کو جب قائد اعظم کا عوامی لقب دیا تو کسے معلوم تھا کہ یہ ٹائٹل قائد اعظم اور مسلمانان ہند کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے تاریخی دستاویزات کی پیشانی پر ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان جہان دنیا کے نقشے پر نظریاتی، جغرافیائی، تصویراتی، دفاعی اور سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بن کر ایک جہان نو کی تعمیر میں کردار ادا کرے گا۔ وہ ویژن یہ تھا کہ پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے وسائل دیے، ان وسائل کو ایمانداری سے استعمال کر کے ترقی یافتہ کرنا یہ ہمارا کام ہے، لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے، ہم نے اسلامک ورلڈ کی بھی خدمت کرنی ہے۔ ہم اپنے بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ٹاپ موسٹ ایجوکیشنلز پیدا کر سکتے ہیں، ٹیکنیشینز، سائنٹسٹ، سب سے زیادہ سائنٹیفک ایجوکیشن پر انہوں نے زور دیا۔ اس کے ذریعے ہم یہ ہے کہ پاکستان کو بھی ڈیولپ کریں گے، اسلامک ورلڈ کو ہم اس وقت اسلامک ورلڈ سوئی ہوئی ہے، ان کے پاس سائنٹیفک ایجوکیشن کے زیادہ گویا کہ ادارے نہیں ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر یہ اہلیت ہے لوگوں کے اندر کہ وہ سائنٹیفک یہاں تعلیمی ادارے بھی ہیں ان کو اسٹرینتھن کریں۔ اس کی بیسس پر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے تعلیم یافتہ، ہنرمند اور اچھے اخلاق والے، اسلامی اخلاق والے ایجوکیشن پیدا کر کے اسلامی دنیا میں وہ پھیل جائیں۔ اور لانگ ٹرم پلاننگ میں ایک لفظ اور ہے کہ جب وہ دنیا میں اسلامک ورلڈ میں پھیل جائیں تو مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامک ورلڈ وہ ہے جہاں کے تار سمندر اور تیل کے ذخیرے ہیں۔ ان کے بارے میں اسلامک ورلڈ کو ایک متحدہ محاذ بنانا چاہیے، اور دنیا میں انہیں امن قائم کرنے کے لیے اور ڈیولپ کرنے کے لیے یہ جو بلاک ہے یہ تیسرا بلاک ہوگا دنیا کا بہت زبردست۔ اس کو اسٹرینتھن کرنا اور اس کے بارے میں پوری یعنی کرنا جسے کہتے ہیں محنت کرنی، یہ ہے در حقیقت جو یعنی اس وقت کام کرنے والا کام۔ اور یہ قائد کی نظر میں یہ ہے وہ آئیڈیلزم، بلکہ انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا یہ وہ آئیڈیلزم ہے جس کے پیچھے ہم نے جانا ہے، یہ آئیڈیلزم آئیڈیالوجی ہے نا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اس مملکت کے علم و اقدار کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے اور ان کا ویژن کیا تھا، اس سوال کا صحیح جواب وہ قرض ہے جس کی ادائیگی ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ تحریک پاکستان کے عظیم لیڈر نواب بہادر یار جنگ نے قائد اعظم کی سرپرستی میں کراچی میں منعقدہ دسمبر 1943 آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں مستقبل کے پاکستان کی نظریاتی اقدار، تعلیمی نظام اور تعمیری لائحہ عمل کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ جس وقت قائد اعظم نے لیگ کی زمام کار اپنے ہاتھ میں لی، ہمارے دماغوں میں مختلف باطل تصورات چھائے ہوئے تھے۔ برادران قوم نے بانداز دوستی ہم کو یقین دلایا تھا کہ ہم 10 کروڑ کی تعداد میں ہونے کے باوجود ہندوستان میں ایک اقلیت ہیں۔ 10 کروڑ کی تعداد رکھنے والی کوئی جماعت اقلیت نہیں کہلا سکتی۔ تم ایک قوم ہو، مستقل قوم، جس کا خمیر اقوام عالم سے بالکل مختلف اور جدا ہے، اور جس کی بنیاد جغرافیہ اور نسل و رنگ کی ادنا تفریقات سے بالاتر ہے۔
جب مسلمانوں میں یہ خیال عام ہو گیا کہ ہم اقلیت نہیں، ہم ایک مستقل قوم ہیں، تو انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ جس ملک میں دو قومیں آباد ہوں اور دونوں کے مذہبی اور ثقافتی تصورات میں بعد المشرقین ہو تو اس ملک میں جمہوریت صحیح طرز حکومت نہیں ہو سکتی۔ جب اس نظریے نے بھی مسلم عوام کے قلوب میں جگہ پیدا کر لی تو قائد اعظم نے اقبال کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا اور ہندوستان کے شمال مشرقی اور شمال مغربی علاقوں میں آزاد مسلم ریاستوں کا مطالبہ کیا، جس کو اب عرف عام میں پاکستان کہتے ہیں۔ بہادر یار جنگ نے قائد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قائد اعظم آپ مایوس نہ ہوں، آپ کے دوست اور پرانے ساتھی حضرت اقبال نے شاید آپ ہی سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اے رہبر فرزانہ مایوس نہ ہو ان سے، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ ممکن ہے آپ کو اس طبقے سے آپ کے کام کے آدمی نہ ملیں جس کو اعلیٰ طبقہ کہتے ہیں، لیکن آپ کی قوم جانباز سپاہیوں سے خالی نہیں ہے۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ہم پاکستان صرف اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی جگہ حاصل کر لیں جہاں وہ شیطان کے اعلی کار بن کر ان کی پٹی پر عمل کریں جس پر آج ساری دنیا کاربند ہے۔ ہمارے پاکستان کا یہی مقصد ہے۔ بہادر یار جنگ نے قائد اعظم سے کہا کہ کم از کم میں ایسے پاکستان کا حامی نہیں ہوں۔ اس امر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ وہاں قرآنی نظام حکومت قائم ہو، یہ ایک انقلاب ہوگا، یہ ایک نشأت ثانیہ ہوگی، یہ ایک حیات نو ہوگی جس میں خوابیدہ تصورات اسلامی ایک مرتبہ پھر جاگیں گے اور حیات اسلامی ایک مرتبہ پھر کروٹ لے گی۔ قائد اعظم کی قائم کردہ پلاننگ کمیٹی آپ کے لیے جو دستوری اور سیاسی نظام مرتب کرے گی، اس کی بنیادیں اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہیں تو وہ شیطانی سیاست ہے، اور ہم ایسی سیاست سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ قائد اعظم نے جو اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے بڑے جوش سے میز پر مکہ مارا اور فرمایا، بالکل درست کہتے ہو۔ پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ بھائیو اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں قربانیوں کی بدلے آزاد کی نعمت دی ہے۔ اسلام میں دین و سیاست کی جامعیت کے بارے میں قائد کا ویژن اس وقت واضح ہو کر سامنے آیا تھا جب دسمبر 1938 میں علماء حق کا ایک 6 رکنی وفد مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر پٹنہ میں بیرسٹر عبدالعزیز کے گھر میں قائد اعظم سے ملاقات کی تھی۔ 2.5 گھنٹے کی اس ملاقات کے بعد قائد نے واشگاف الفاظ میں مولانا ظفر احمد عثمانی کے بقول یہ اعلان کیا، دنیا کے کسی مذہب میں سیاست مذہب سے الگ ہو یا نہ ہو، میری سمجھ میں خوب آ گیا ہے کہ اسلام میں سیاست مذہب سے الگ نہیں بلکہ دین و مذہب کے تابع ہے۔ ڈاکٹر صفدر محمود 28 ستمبر 2014 کو اخبار میں لکھتے ہیں کہ مولانا شبیر احمد عثمانی ایک نیک، مذہبی اور سچے انسان تھے۔ انہوں نے قائد اعظم کو بہت قریب سے دیکھا اور اپنے مشاہدے کا نچوڑ قائد اعظم کی وفات کے بعد ان الفاظ میں بیان کیا، محمد علی جناح ہندوستان کی تاریخ میں اورنگزیب عالمگیر کے بعد مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ ملت ہے جسم جان ہے محمد علی جناح۔ نواب بہادر یار جنگ نے کہا، اس پلاننگ کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمانان ہند کو عموماً اور مسلمانان پاکستان کو خصوصاً پاکستان میں زندہ رہنے کے قابل بنائے اور پاکستان کے لیے خالص اسلامی نقطہ نظر سے معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی نظام عمل مرتب کرے۔ دنیا جانتی ہے کہ دنیا کا کوئی انقلاب عملی صورت میں اختیار نہیں کر سکتا جب تک پہلے ذہنی حیثیت سے مکمل نہ ہو جائے۔
تاریخ انقلاب میں صرف محمدی انقلاب ہی ایک ایسا انقلاب تھا جس نے 22 برس کی قلیل مدت میں ان دونوں منزلوں کو طے کیا۔ ربیع الاول میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر 25 جنوری 1948 کو بار ایسوسی ایشن کراچی سے خطاب کرتے ہوئے قائد نے فرمایا، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ لوگوں کا ایک طبقہ جو دانستہ طور پر شرارت کرنا چاہتا ہے یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کے دستور کی اساس شریعت پر استوار نہیں کی جائے گی۔ آج بھی اسلامی اصولوں کا زندگی پر اسی طرح اطلاق ہوتا ہے جس طرح 1300 برس بیشتر ہوا کرتا تھا۔ ہندوستان کی سب سے بڑی بدبختی یہی تھی کہ یہاں کا تعلیمی نظام اس قوم نے مرتب کیا جو نہ صرف ہندوستان کی سرزمین اور اس کے معاشی ذرائع پر قابض ہونا چاہتی تھی بلکہ اس کے ذہن و فکر پر بھی اپنا قبضہ جمانا چاہتی تھی، جس نے ہماری مشرقی خصوصیات کو فنا کیا اور ہمیں مغربی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا۔ ضرورت یہ ہے کہ مستقبل کے لائحہ عمل میں سب سے پہلا مقام تعلیمی نظام کو دیا جائے۔ اسی نظریاتی تعلیمی ویژن کے ساتھ قائد نے 14 مرتبہ لاہور جی سی کالج کا دورہ کیا اور نئی نسل کو جھنجھوڑا۔ قائد اعظم کے تعلیمی اور سیاسی ویژن کی مزید وضاحت کرتے ہوئے نواب بہادر یار جنگ نے کہا کہ میں اعلیٰ تعلیم کے مقابلے میں ابتدائی تعلیم کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ ابتدائی تعلیم بنیاد ہے جس کی مضبوطی پر عمارت کے استحکام کا انحصار ہے۔ ملت کے لیے آج غنیمت ہے تیرا دم اے قائد اعظم، شیرازی ملت کو کیا تو نے فراہم اے قائد اعظم، کام آئی گئی آج تیری فہیم سیاست اے قائد اعظم، او شاہ سیاست اور چاہ تجھے سریا ہے اب اسلام کا پرچم اے قائد اعظم۔ تو مس جناح نے کہا یہ تم لوگ نے میرے کو سنایا تھا، اب یہ تم قائد اعظم کو سنائے۔ تو وہ بیٹھے تھے، جب اپنا نام سنے تو اپنے آنکھیں نیچے کیے، بیکاز وہ بہت ہی میں کیا کرتی ہوں شائع انسان تھے اور ان کو اپنے لیے کوئی آپ وہ مری نے ایک دفعہ انہوں نے شاہ مسٹر جناح کی نعرے مگائے، بولے میں کوئی شاہ نہیں ہوں، میں صرف تم لوگوں کا تمہارے جیسا ہوں اور تم کو صحیح راستے پہ لے جانا چاہتا ہوں، مگر آئی ایم نو کنگ، اور مجھے آپ مہربانی کر کے وہ نہیں کہیں۔ تو ہی واز اے ویری آپ کو کہوں ہمبل مین۔ ان کا یہی تھا کہ تم مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلو، جو کچھ وہ کر سکتے ہیں تم بھی کر سکتے ہیں، تم اپنے کو اتنا ایجوکیٹ کرو۔ جیسا میں آپ کو بتایا کہ مس جناح کو انہوں نے ڈینٹسٹ بنایا اس زمانے میں، کہ وہ پہلے ان کو بلا کے بمبئی میں اسکول میں بھیجا، ایجوکیٹ کرایا، پھر وہ اتنی بریلینٹ تھی تو اس کو کلکتے ڈینٹسٹ بھی وہ ملی، تو کہنے لگا تم جاؤ، بیکاز وہ بہت براڈ مائنڈڈ تھے، یہ نہیں تھا کہ نہیں جانا چاہیے۔ وہ گئی، پڑھ کے واپس آئی۔ ملت ہے جسم جان ہے محمد علی جناح۔ One of us whom this message reaches must vow to himself and be prepared to sacrifice his all, if necessary, in building up Pakistan as a bulwark of Islam. شہر قائد کراچی، جہاں سے قائد اعظم نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام سے حاصل کی، اس ادارے کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ قائد نے اپنا ایک تہائی ورثہ مسلمانوں کے سندھ میں سب سے پہلے قائم ہونے والے اس ادارے کے لیے وقف کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا اس ادارے کے ساتھ 3 طرح کا تعلق تھا۔ اول تو یہ کہ وہ یہاں طالب علم رہے اور 1887 سے لے کے 1892 تک انہوں نے یہاں پر تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد دوسرا ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن اس ادارے کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ تھا کہ انہوں نے اس کو اسکول سے کالج کے درجے تک اپ گریڈ کیا۔ 1943 میں وہ یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے اس کو کالج بنایا۔
اور تیسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنی آخری وصیت میں سندھ مدرسۃ الاسلام کو 2 اور اداروں کے ساتھ یعنی اسلامیہ کالج پشاور اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ان کے ساتھ اپنی پوری جائیداد کا تیسرا حصہ اس ادارے کے نام پہ کیا۔ جناح صاحب کا تعلیم کے ساتھ جو ان کا ایک طرح سے لگاؤ تھا، اس کا یہ بات ایک مظہر ہے کہ کس طرح سے انہوں نے 3 تعلیمی اداروں کو اپنی آخری وصیت میں چنا۔ تعلیم کیا چاہتے تھے؟ جناح صاحب یہ چاہتے تھے کہ یہاں اس ملک کے لوگ، اس خطے کے لوگ، خاص طور پہ مسلمان ایسی تعلیم حاصل کریں جو کہ جدید ہو اور جس میں جو اخلاقی اقدار ہیں اس قوم کے، جو ہمارا تہذیبی ورثہ ہے، اس میں وہ پوری طرح سے ویل گرومڈ ہوں۔ جو ایجوکیشن پالیسی جب پیش کی جا رہی تھی پاکستان کی پہلی، تو بحیثیت گورنر جنرل کے انہوں نے جو پیغام بھیجا اس میں بھی انہوں نے اسی بات کا تقاضا کیا کہ یہاں ایسی تعلیم کا فروغ وہ چاہتے ہیں جو اقدار پہ مبنی ہو اور جو اپنے اندر جدیدیت رکھتی ہو۔ جسم جاں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ اگر ایک قوم ہوگی، اس قوم کا نصب العین فلاحی مملکتی ریاست ہوگا۔ ایک تقریر میں نے اس کا فکرہ پڑھا ہوا ہے کہ جہاں غریب کو روٹی نہ میسر ہو، میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو وڈیراازم ہے، جاگیردارانہ معاملہ، سرمایہ دارانہ معاملہ، قائد اعظم اس کے حق میں نہیں تھے، وہ مساوات کے حق میں تھے، اور ان کا تصور یہ تھا کہ وقت کے ساتھ یہ خود سنبھل جائیں گے اور دوسرے بھی اتنی ترقی کر جائیں گے کہ یہ معاملہ ویسے ختم ہو جائے گا۔ سود سے پاک معیشت کی وکالت کرتے ہوئے جب قائد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے بعد کوئٹے کا رخ کرتے ہیں تو زیارت روانگی سے قبل یہ تمنا انہوں نے کی، میری آرزو ہے کہ مرتے وقت میرا ضمیر، میرا خدا گواہی دے کہ جناح تو نے مدافعت اسلام کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں غالباً بغیر کسی کیا کہتے ہیں کنٹرڈکشن کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج تک قائد اعظم نے شاید کسی کو ذاتی کوئی تحفہ نہیں دیا ہوگا، لیکن میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس وقت قائد اعظم کشمیر تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے واپس آئے تو وہ میرے لیے یہ سگریٹ باکس لائے اس زمانے میں، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نقشہ بنا ہوا ہے، پورا پاکستان کا نقشہ ہے، پاکستان کا یعنی ہندوستان کے بیچ میں پاکستان کے جو 2 ٹکڑے کر کے دکھائے ہیں، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، اور بیچ میں جو ہے پاکستان کا ایجنڈا ہے، اور یہ مانوگرام جو ہے میرا نام کو بنا کر کے لائے ہیں QMI قاضی محمد عیسیٰ۔ تو یہ کشمیر میں آپ جانتے ہیں کہ افروز کی لکڑی سے بنتی ہے، تو یہ میرے لیے وہ اپنے ساتھ لائے۔ پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ ناظرین، دریائے جہلم کے کنارے آزاد کشمیر کے برسالہ کے مقام پر واقع یہ ڈاک بنگلہ وہ جگہ ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح 26 جولائی 1944 کو سری نگر سے واپسی پر ٹھہرے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد گلگت اسکردو سمیت آزاد کشمیر کی آزادی کا کریڈٹ بھی قائد اعظم ہی کو جاتا ہے، جنہوں نے جنرل گریسی کے انکار کے بعد بہادر قبائلیوں کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ ملت ہے جسم جاں ہے محمد۔ اسلامیہ کالج پشاور جو کہ بطور ایک خود مختار جامعہ کے طور پر اپنی 100 سالہ تقریبات منانے میں مصروف ہے، ان کے طلباء نے تاریخ پاکستان اور تحریک پاکستان دونوں میں لازوال کردار ادا کیا۔ دستاویزات کے مطابق 1913 میں صاحبزادہ عبد القیوم اور روس کیپل کے مشترکہ کوششوں سے قائم ہونے والے اس کالج کے طلباء ہی تھے جنہوں نے چودھری رحمت علی کے ساتھ مل کر پاکستان کا نام تجویز کیا تھا۔ قائد اعظم نے 3 بار اسلامیہ کالج کا دورہ کیا
اور طلبہ سے خطاب کیا۔ اسلامیہ کالج پشاور میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا تھا، میں تم پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس چیز سے بڑھ کر کوئی میرے دل کے قریب نہیں کہ پشاور جیسا مقام تہذیب و تعلیم کا عظیم مرکز بن کر اٹھے، جہاں سے علم اور کلچر کی شعاعیں پورے مشرق وسطی اور وسطی ایشیا تک پھیل سکیں۔ اسلامیہ کالج کے لڑکوں نے، اسٹوڈنٹس نے ہمارے جب پاکستان کے بننے میں بہت نمایاں کردار ادا کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم صاحب 3 دفعہ اسلامیہ کالج آئے تھے۔ آخری مرتبہ 1948 میں آئے، اور اسی موقع پہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بہت جلد، ان دنوں میں یہ صوبہ سرحد تھا، کہ بہت جلد اس صوبے کو اپنی یونیورسٹی مل جائے گی، اور اس کے بعد ہی پشاور یونیورسٹی قائم میں آئی۔ جب وہ اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوئے تو یہ ہے کتاب جس میں اس کا ذکر کیا، اور یہ میں تھوڑا پڑھ دیتا ہوں۔ Our duty to the state comes first. Our duty to our province, to our district, to our town, to our villages, to ourselves come next. Remember, we are building up a state which is going to play its full part in the destinies of the Islamic world. We therefore need a wider outlook, an outlook which transcends the boundaries of the provinces, limited nationalism and racialism. We must develop a sense of patriotism which should galvanize and weld us all into one united and strong nation. That is the only way in which we can achieve our goal, the goal of our struggle, the goal for which millions of Muslims have lost their all and laid down their lives. پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ Diwan is not to talk about Punjabi, Sindhi, Pathan. You belong to a nation. You will agree with me that whatever else you may be or whatever you are, you're a Muslim. انقلاب زمانہ سے کرۂ ارض کے نقشے میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، مگر کوئی نظریہ جغرافیہ کو بدل دے یہ بہت کم، بلکہ انسانی تاریخ میں ریاست مدینہ کے بعد پاکستان کی صورت میں خطۂ جنوبی ایشیا میں معرض وجود میں آئی۔ آج دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت ہونے کے باوصف عظمت رفتہ کے حصول کے لیے ایک عظیم نظریاتی ریاست کے وجود کا صحرا قائد اعظم کے سر ہے، جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو حقیقی آزادی کا ویژن دیا اور ہر قسم کے جنگ و جدال میں جرأت مندانہ اور پرامن آئینی جدوجہد کا سلیقہ سکھایا۔ جب پاکستان بن گیا تو دستور ساز اسمبلی نے اپنا پہلا صدر بھی بلا مقابلہ قائد اعظم ہی کو منتخب کیا۔ اسلامی مقاصد کے تحت جن خطوط پر قائد اعظم ریاست کی تعمیر کرنا چاہتے تھے، ان مقاصد کی تکمیل کے لیے قائد نے پہلا اور نیا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن یعنی محکمہ اسلامی تعمیر نو قائم کیا، جس کا سربراہ انہوں نے ڈاکٹر محمد اسد کو بنایا، مگر بدقسمتی سے بعد میں اس اہم محکمے کو نظر آتش کر دیا گیا۔ افواج پاکستان سے خطاب کرتے ہوئے 21 فروری 1948 کو قائد نے فرمایا تھا، اب آپ کو اپنے ہی وطن عزیز کی سرزمین پر اسلامی جمہوریت، اسلامی معاشرتی عدل اور مساوات انسانی کے اصولوں کی پاسبانی کرنی ہے۔ آپ کو ان کے لیے ہر وقت تیار رہنا پڑے گا، ہمتن ہوشیار۔ پاکستانی قوم کو اعلی اقدار اور احساس جواب دہی کے ساتھ ہی یہ بے مثل قائد دنیا سے اٹھ گئے اور عالم اسلام کا نیر درخشاں غروب ہو گیا۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو قائد کے ویژن کے قالب میں ڈالنے کے لیے اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اور رہنماؤں اور ذرائع ابلاغ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام الناس کو قائد کے ویژن سے آگاہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ روشن و روشن نیر و تاباں
پاکستان رہے. پاکستان کا گوشہ گوشہ گلی گلی آباد رہے، گلی گلی آباد رہے. پاکستان کا گوشہ گوشہ گلی گلی آباد رہے، گلی گلی آباد رہے. پاکستان کا بچہ بچہ شاد رہے، آزاد رہے، شاد رہے، آزاد رہے. پاکستان کا بچہ بچہ شاد رہے، آزاد رہے، شاد رہے، آزاد رہے.